خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں، آخر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ بس چلے جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ کہاں، جیسے زندگی کے سمندر میں کوئی کمپس ہی نہ ہو؟ اگر ایسا لگتا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مشہور مصنف رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ جب کسی کو اپنا مقصد مل جاتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک قسم کا انٹرنل ریڈار نصب ہو جاتا ہے، ایک ایسی چیز جو اسے ہر بھٹکاؤ سے بچا کر سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ انٹرنل ریڈار، یہ گائیڈنس سسٹم ہم سب کے اندر ہے، تو پھر ہم میں سے اتنے سارے لوگ اسے سن کیوں نہیں پاتے؟ آخر اس سگنل کو کیا چیز بلاک کر دیتی ہے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ سوچے ذرا، بچپن میں ہر کسی کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے، ایک امپلس وائس جو بتاتی ہے کہ ہمیں کس چیز میں مزہ آتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، والدین کی امیدیں، اساتذہ کے حکم، دوستوں کا دباؤ اور پیسہ کمانے کی ضرورت، یہ سب مل کر ایک شور بنا دیتے ہیں، اور اس شور میں ہماری اپنی وہ آواز کہیں دب کر رہ جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اس باہر کے شور کو خاموش کیا جائے اور اپنے اندر کی اس اصلی پرانی آواز کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے، بالکل ویسی ہی جیسی بچپن میں تھی۔ رابرٹ گرین ایک اور بہت دلچسپ بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اس کام سے جڑ جاتا ہے جس میں اس کی روح بستی ہے، جس میں وہ جذباتی طور پر شامل ہوتا ہے، تو اس کا دماغ 2، 3، حتیٰ کہ 4 گنا تیزی سے سیکھتا ہے، کیونکہ پھر وہ کام نہیں رہتا، ایک جنون بن جاتا ہے۔ تو اس جنون کو ڈھونڈنے کے لیے رابرٹ گرین ایک آرکیولوجیکل ڈگ کا تصور دیتے ہیں، یعنی اپنے ماضی کی کھدائی کرنا۔ اس کے 3 سادہ سے مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ، یاد کریں کہ جب آپ 4، 5 یا 6 سال کے تھے تو کس چیز کا آپ پر جنون سوار تھا، اس سے پہلے کہ دنیا آپ کو بتاتی کہ کیا سوچنا ہے۔ یہ جو ہماری پرانی ذہانت ہوتی ہے نا، یہ بچپن میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آئنسٹائن کو ایک کمپاس نے متوجہ کر لیا تھا، یا اسٹیو جابز ٹیکنالوجی کے ڈیزائن میں کھو جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب ایک دفعہ سمت مل جائے، جب پتہ چل جائے کہ جانا کہاں ہے، تو اگلا قدم اس پیچیدہ سماجی دنیا میں اپنے لیے راستہ بنانا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں طاقت کا لفظ سن کر اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب لوگوں پر حکومت کرنا نہیں ہے۔ طاقت اصل میں ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، اپنے ماحول پر تھوڑا سا کنٹرول رکھنے کی، اپنے مقصد کی حفاظت کرنے کی۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو لفظوں کے بغیر بولی جاتی ہے۔ اس زبان کو سمجھنے کے لیے لفظوں سے آگے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ اپنے اصل ارادے اپنے غیر زبانی اشاروں سے ظاہر کرتے ہیں، اپنے لفظوں سے نہیں۔ اس غیر زبانی زبان کو پڑھنا، سیکھنا بہت بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے لیکن اس کے پاؤں دروازے کی طرف ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ اس بات چیت سے نکلنا چاہتا ہے، بھلے ہی وہ زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو۔ یا پھر یہ دیکھیں کہ کسی کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ ایک سچی، حقیقی مسکراہٹ پورے چہرے کو روشن کر دیتی ہے، جبکہ ایک جھوٹی مسکراہٹ وہ بس ہونٹوں پر ایک ماسک کی طرح ہوتی ہے۔ اور کبھی کسی کی آواز پر غور کریں۔ اگر ایک بالکل عام سی سادہ سی بات کہتے ہوئے بھی کسی کی آواز کانپ رہی ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اندر سے پریشان ہے یا شاید کچھ چھپا رہا ہے۔ اور یہ جو خود شناسی ہے نا، خود کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ صرف اپنے کیریئر یا مقصد کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا جیون ساتھی ڈھونڈنے کے سفر میں بھی سب سے اہم چیز ہے۔ ایک گہرا اور پائیدار رشتہ صرف سطحی چیزوں جیسے مشاغل پر نہیں بنتا، اس کی بنیاد گہری چیزوں پر ہوتی ہے، جیسے کیا آپ دونوں کی بنیادی اقدار ملتی ہیں؟ کیا پیسہ، آرام اور خطرے جیسی بنیادی چیزوں کے بارے میں آپ کی سوچ ایک جیسی ہے؟ یہ چیزیں اصل میں معنی رکھتی ہیں۔ تو آخر میں یہ پوری جستجو، یہ ساری محنت کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم وقتی، عارضی خوشیوں سے آگے بڑھ کر ایک ایسی زندگی کی طرف جائیں جو واقعی دل کی گہرائیوں سے معنی رکھتی ہو، جو ہماری روح کو بدل دے۔ دیکھیں، ہم سب ایک غیر معمولی تجربہ چاہتے ہیں، ایک ایسا احساس جو ہمیں روزمرہ کی زندگی سے اوپر اٹھا دے۔ آج کی دنیا ہمیں اس کا ایک شارٹ کٹ دیتی ہے، جسے جھوٹی عظمت کہتے ہیں۔
یہ شاپنگ، سوشل میڈیا کا غصہ یا نشے میں ملتا ہے، لیکن یہ فوری ہوتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اصل چیز ہے حقیقی عظمت۔ یہ اندر سے آتی ہے جب کوئی اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کا احساس پوری زندگی رہتا ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر انسان کا مقصد ایک انوکھے بیج کی طرح ہے۔ اسے ڈھونڈنا کوئی راز نہیں بلکہ ایک سفر ہے، خود شناسی کا، ایمانداری سے اپنے اندر جھانکنے کا۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ اس بیج کو پانی دے کر بڑا کرنا ہے یا باہر کے شور شرابے میں کہیں دفن کر دینا ہے۔